تو آج مدعا یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جولائی 2017 میں جو عمران احمد نیازی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا، آج اس کی پیشی تھی اور میں بطور گواہ اس میں پیش ہوا۔ یہ وہ کیس ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران احمد نیازی کے خلاف دائر کیا اور جو ڈیفیمیشن کمٹ کی، ہتک عزت کی عمران احمد نیازی نے۔ تو یہ اس کیس کو اب 8 سال ہو گئے ہیں چلتے ہوئے، اور اس میں عمران احمد نیازی کے وکلاء نے 120 مرتبہ تاریخ لی ہے۔ 120 مرتبہ عمران احمد نیازی کے وکلاء نے ایڈجرنمنٹ لی ہے اس کیس کے اندر۔ آج ان کے وکیل محمد حسن چوٹیا صاحب کسی مصروفیت کی بنا پر نہیں تھے، تو ہم نے اصرار کیا کہ ہماری سٹیٹمنٹ کم از کم ریکارڈ کر لی جائے، اور اس پر جرا جب وکیل صاحب اویلیبل ہوں گے تو وہ کر لی جائے۔ تو ان کے جو ایسوسیٹ موجود تھے انہوں نے اس بات پہ اگری کیا کہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں۔ تو یہ 2017 میں شہباز شریف صاحب پہ عمران احمد نیازی، جس کو ہم الزام خان بھی کہتے ہیں، الزام لگایا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران احمد نیازی کو 10 ارب روپے کی پیشکش کی کہ آپ پاناما پیپرز کے کیس کو وڈرا کر لیں تو میں آپ کو 10 ارب روپیہ پے کروں گا۔ یہ جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت الزام، بہت سارے الزامات میں سے ایک الزام جو عمران احمد نیازی نے لگایا تھا، شہباز شریف صاحب نے اسی وقت 2017 میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا، اور اس کیس میں اب خاصی پیش رفت ہو چکی ہے، اور اس کیس کے اندر جو حقائق ہیں وہ ہم نے عدالت کے سامنے رکھے کہ یہ نہ صرف ایک جھوٹا بیان ہے بلکہ مضحکہ خیز ہے کہ جس طریقے سے اس بیان کو دہرایا گیا، مختلف ٹی وی چینلز پہ جا کے ٹاک شوز کے اندر دہرایا گیا۔ ان ٹاک شوز کا ٹرانسکرپٹ USB بھی ہم نے سامنے رکھی، پھر پریڈ گراؤنڈ راولپنڈی کے جلسے میں اس الزام کو دہرایا گیا، کراچی ایئرپورٹ پہ دہرایا گیا، پشاور شوکت خانم کی تقریب میں دہرایا گیا، اور اس الزام کو جگہ جگہ شائع کیا گیا، بطور کیمپین چلایا گیا۔ تو یہ الزام کیونکہ ایک جھوٹا الزام تھا، عمران احمد نیازی اور اس کے وکلاء کسی قسم کا ثبوت نہیں پیش کر سکے اس الزام کے ایویڈنس کے طور پہ۔ اور آج میں نے جو بیان ریکارڈ کرایا عدالت کے سامنے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک عوامی خدمت کی ہسٹری ہے اس ملک کے اندر، وہ 1988 سے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ وہ صوبائی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا، 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے۔ میاں نواز شریف نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اپنے امیدوار کے طور پر نامزد کیا۔ تو ان کی سماجی خدمات، سیاسی خدمات، جب وہ بزنس میں تھے چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے، اور ایک انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بنائی ایز اے ڈوئر کہ وہ ڈیولپمنٹ میں بلیو کرتے ہیں، عوامی خدمت میں بلیو کرتے ہیں، اور ہمیشہ عوامی خدمت کی ہے، پبلک سروس کی ہے، اپنا خون پسینہ دے کر۔ تو یہ جو عمران احمد نیازی جو کہ ایک مجرم ہے اور اڈیالہ جیل میں کرپشن کے کیس میں قید ہے، یہ اس کا شیوا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ اور یہ ہتک عزت کا دعویٰ جو اب 8 سال سے چل رہا ہے اس میں خاصی پیش رفت ہے، اور عمران احمد نیازی کے پاس اپنے دفاع میں نہ کہنے کو کچھ ہے، نہ کوئی ثبوت پیش کر سکے ہیں۔ ہم نے تمام تر ثبوت پیش کیے کہ یہ جھوٹا الزام تھا، بے بنیاد تھا، من گھڑت تھا، فریب پر مبنی تھا، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا، شہباز شریف صاحب کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ تمام دستاویزی ثبوت وہ عدالت کے سامنے رکھے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں انصاف ملے گا۔ اور عمران نیازی اور اس کا تمام ٹولہ جس نے یہ شہباز شریف صاحب پہ الزام لگایا، آپ نے دیکھا کہ اسی ٹولے کا حصہ ہے ایک غیر ملکی آدمی جو لندن کی عدالت میں، جس کے خلاف ایک فیصلہ آیا، آپ نے دیکھ لیا کہ نہ صرف کورٹ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، فوج پاکستان پہ الزام لگاتا تھا، جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر الزام لگاتا تھا، اس کو ہرجانے کا نہ صرف کہا گیا کہ ہرجانہ پے کرو، بلکہ اس کو کہا گیا کہ یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، اور پھر وہ ایک ٹیررسٹ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کرے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ کسی مہذب معاشرے میں، مہذب ملک میں کسی دہشت گرد کی سپورٹ جو ہے، یہ قانونی طور پر، اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے۔
اور ایک ٹیررسٹ کو سوشل میڈیا پر اس کے خیالات کو، اس کے نظریات کو فروغ دینا، اس کو انٹرویو کرنا، اس کو آگے پروموٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے اور یہ ایک بدترین عمل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مہذب ملک اس کو برداشت کر سکے گا کہ ان کے ملک میں رہتا ہوا شخص وہ ٹیررسٹ کو ہاربر کر رہا ہے. This purports to harboring a terrorist. This purports to supporting a terrorist, Ihsanullah Ihsan, and promoting his views. This cannot be allowed in any civilized country. تو یہ جس طرح اس کو وہاں پہ مات ہوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا چلانے پر کہ ہرجانہ بھی دینا پڑا اور جو اخراجات ہیں عدالت کے وہ بھی ادا کرنے پڑے اور جھوٹا بھی ثابت ہوا، خفت بھی ہوئی، شرمندگی کا سامنا بھی ہوا. اسی طرح اس کیس میں انشاءاللہ تعالی کیونکہ عمران احمد نیازی کے پاس ان الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف، تو یہ ایک سرٹیفائڈ جھوٹا ہے جو ایک کرپشن کے کیس میں اندر ہے اور ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی ہے، منافقت کی سیاست کی ہے، ہمیشہ الزام تراشی کی سیاست کی ہے. اور اب کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے، 120 تاریخیں تو لے چکے، تو یہ انشاءاللہ تعالی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ ہمیشہ کی طرح جب یہ جھوٹ بولتے ہیں پھر بعد میں یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن اب تو پورا راؤنڈ اباؤٹ بن گیا ان کا، گھومن گھیری ہے پوری، گھومتے رہتے ہیں اس کے ارد گرد. تو یہ حق اور سچ کی فتح ہوگی اور انصاف کی فتح ہوگی. جی عابد بھائی، عابد صاحب سے شروع کرنے پر میں آپ کے پاس آتا ہوں. عطا صاحب یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث ہے، پھر ریاست کیا کرے گی؟ بطور وزیر اعلیٰ اسے کوئی نرمی اس کے ساتھ برتے گی یا انہی ملزموں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا جو باقی؟ دیکھیے، جب کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کس عہدے پر فائز ہیں. اور دیکھیے وہ ویڈیو وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے خود لگائی کور کمانڈر ہاؤس جانے کی، سوشل میڈیا پر کنفیوز کیا گیا زمان پارک کی ویڈیو کے ساتھ. یہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں آن ریکارڈ، زمان پارک کی الگ موجود ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی الگ موجود ہے. جس طرح کسی بھی ملزم کا ٹرائل چلتا ہے، ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اس بات کا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ آپ اس آڑ میں نہیں چھپ سکتے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں. بالکل ایک کسی بھی شہری کی طرح یہ ایک قانونی کارروائی اس پہ بنتی ہے، تو قانون کے مطابق جو ہے اس معاملے کو چلنا چاہیے.